السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ دوستو، اس وقت گزشتہ کچھ دنوں سے امریکہ کے کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بہت بھیانک بھیشن آگ لگی ہوئی ہے۔ یوں کہا جائے کہ دنیا کی سب سے مہنگی سٹی، خوبصورت سٹی، جہاں بڑے بڑے سیلیبریٹیز، ہالی ووڈ کے ایکٹریس، ان کی عمارتیں ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں، پوری طریقے سے چپیٹ میں آ رہا ہے۔ دوستو، یہ جگہ کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں بڑے بڑے لوگ رہا کرتے ہیں، بڑے سیلیبریٹیز رہتے ہیں، ایکٹر ایکٹریس رہتے ہیں، اور ان کی اپنی گھر ہے، جو فلم انڈسٹری ہے وہاں کی، وہ موجود ہے۔ اور دوستو، اس وقت پوری طریقے سے چپیٹ میں آ چکا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر طرف سے کہا بھی گیا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے، اتہاس میں، تاریخ میں اتنی بھیانک، اتنی ڈینجرس آگ کبھی نہیں لگی۔ اور ایک شخص ہے جن کا نام کاؤن شیرف رابرٹ ہے، جن کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بم گر رہا ہو، چاروں طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بم گر رہا ہو، جیسا کہ ایک وقت تھا امریکہ نے جاپان کے اوپر ہیروشیما ناگاساکی کے اندر جو بم گرایا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حالات آج ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے یہاں بنا ہوا ہے۔ دوستو، انہوں نے اس بھیشن آگ کو غزہ فلسطین کی ظلم و زیادتی سے کمپیئر نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کمپیئر کریں گے غزہ سے تو دنیا کے سامنے ہمارے چہرہ سامنے آ جائے گا۔ کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کا جو حالات، جو سچویشن ہے، انہوں نے اس کا کمپیئر، انہوں نے اس کا مقابلہ، اس کا مثال جاپان کے اوپر جو امریکہ نے جو بم گرایا تھا، جو انسانیت، مانوتا کو شرمندہ کرنے والا، مانوتا کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ ایک کلنگ تھا، اس سے تشبیہ دی ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ غزہ فلسطین کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، وہاں لوگ مارا جا رہا تھا، قتل عام چاروں طرف ہو رہی تھی، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ معصوم بچے جو جسٹ پیدا ہوتے تھے ان کو بھی مار دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو بچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، زخمی تھے، اس ہاسپٹل پہ بم گرایا جا رہا تھا۔ اور دوستو، اس کے پیچھے کہا جائے کہ امریکہ کا بھی ہاتھ، ایسا کہ اس وقت ایک شخص ہے جن کا نام جیمس ووڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ غزہ کے اندر بربادی ہونی چاہیے۔ دوستو، اس وقت یہ شخص جیمس ووڈ نے کہا تھا، جب غزہ کے اندر سیز فائر کی بات ہو رہی تھی، اس نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ غزہ کے اندر چاہیے، قتل عام ہونی چاہیے۔ دوستو، آج یہ شخص جیمس ووڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج یہ شخص پوری طریقے سے اس کے گھر برباد ہو چکا ہے، اور یہ شخص رو رہا ہے۔ لیکن دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں یا تاریخی کتابوں کے اندر، پہلے کی جو قومیں رہی ہیں، اس کو ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ ہے، کہانی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے کہ جب بھی لوگوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، اس ظلم و زیادتی کا خمیازہ ان کو اسی دنیا میں بھی بھگتنا پڑا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ تو الگ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں اتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں تو ان پہ کوئی عذاب نہیں آتا۔ دوستو، یقیناً یہ عذاب ہی ہے، ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو یہ الگ بات ہے۔ یار دوستو، یہ جو ابھی پورے طریقے سے بھیشن آگ کیلیفورنیا کے اندر پھیلا، ایسا نہیں کہ اس آگ، اس حادثات سے ہم سب خوش ہیں، یا کوئی بھی انسان کسی مذہب کا ماننے والا خوش ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، اس آگ کے دوران انسان کے ساتھ ساتھ جو ہم معصوم بے زبان جانور ہیں، جنگلوں کے اندر تباہ ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے ایسے تصویر آ رہے ہیں کہ آنکھ اشکبار ہو جائیں گے۔ بے زبان جانور، چیتے، ہرن، بھالو، بلیاں، کتے جل جل کر راکھ ہو رہے ہیں، اور وہاں کے جو آرمیز ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سارے دوستو، یہ جو حادثہ، یہ جو بھیشن آگ لگی ہوئی ہے، تقریباً ابھی تک 16 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے جس طرح کے یہ آگ لگی ہوئی ہے اس حساب سے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹری ہے، وہاں پہ حربہ موجود ہے۔ جب آگ آنے والی ہوتی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ 10-12 کلومیٹر پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگ لپیٹ، آگ ادھر آنے والی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے لوگوں کو دوسری جگہ شفٹ کرا دیا جاتا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گھر کو خالی کرا کر دوسری جگہ شفٹ کرایا جا چکا ہے، یعنی تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا۔ دوستو، ایسا ہی کچھ حالات اب آپ اندازہ لگائیں گے، سوچیں گے غزہ کے اندر بھی ہوا کرتا تھا اور آج تک ہو رہا ہے، وہاں بھی لوگوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ کیلیفورنیا کے لاس اینجلس سمیت امریکہ کے پشچمی علاقے میں جو آگ پھیل رہی ہے، اس آگ کو
ایسا نہیں کہ صرف مسلمس بلکہ آج موجودہ دنیا اس آگ کو غزہ فلسطین سے بھی جوڑ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والا کا پکڑ وہاں معصوم بچوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ان معصوم بچوں کی بد دعائیں ہوں۔ دوست یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے علیم شدید دردناک ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے جس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو پیارے دوستو، یہ جو شہر کیلیفورنیا ہے دنیا کے سب سے امیر شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹار سیلیبریٹیز کے آشیانے بچے ہوئے ہیں، اور یہ تمام آشیانے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جل کر راکھ ہو چکے ہیں، نیست و نابود ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اتنا ڈیولپ کنٹری ہے، کتنا ہی نقصان ہو جائے، جیسا کہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ اتنی بھیشن آگ کے باوجود تقریباً صرف 16 لوگوں کی موتیں ہوئی ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ امریکہ بہت ڈیولپ کنٹری ہے، بہت امیر کنٹری ہے، یہ اپنے آپ کو پھر کھڑا کر لے گا۔ لیکن یہ بات آ رہی ہے کہ اتنی زیادہ نقصان ہوا، نقصان اتنا زیادہ ہے کہ جن لوگوں نے بیمہ کرائے ہوئے تھے، جن لوگوں نے اپنے پراپرٹیز، اپنے گھر کو، اپنے گاڑیوں کو بیمہ کرائے ہوئے تھے، اس کا کلیم بھی نہیں کر پائیں گے، یعنی ان کا جو کلیم ہوگا وہ صحیح سے بل بھی نہیں پائے گا، اتنا زیادہ نقصان ہے۔ اس وقت تقریباً 1600 فائر بریگیڈ گھوم رہی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اور ہیلی کاپٹر سے سمندر سے پانی بھر کر آگوں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ دوستو، پورے امریکہ اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن دوستو وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگ بہت سرعت کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر گزشتہ 10 سالوں کے اندر کافی زیادہ گرمی بھی رہی ہے، وہاں کی جو ماحول، وہاں کے جو ہوا کافی زیادہ گرم ہو چکی ہیں۔ بڑھتی گرمی بھی اس آگ کے بڑھنے کا ایک وجہ ہے، اور لمبے سمے تک سوکھا رہنا اس آگ کے بڑھنے کا ایک وجہ ہے۔ ویسے امریکہ کے اندر چھوٹے بڑے وہاں کے جنگلات میں آگ لگتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں اتنی زیادہ، اتنی بھیانک، اتنی ڈینجرس، اتنی خطرناک آگ کبھی نہیں لگی، جیسا کہ آپ یہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص شریف رابرٹ جن کا کہنا بھی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بم گر رہا ہو، آج آگ کی کگار ہوتے جا رہا ہے، آج سب کچھ وہاں پہ ختم ہوتے جا رہا ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہوتے چلا جا رہا ہے۔ دوستو، ہمیں اس سے سبق لینی چاہیے، اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرتا۔ دوستو، ظلم کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو یا کسی مذہب سے اس کا تعلق نہ بھی ہو، اگر ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو دوستو اس ظلم کا خامیازہ، اس ظلم کی سزا اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے بعد بھی بھگتنی پڑے گی۔ اب تاریخ کا مشاہدہ کریں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا جنہوں نے بھی ظلم کیا، اس ظلم کی خامیازہ، اس ظلم کی سزا اس دنیا کے اندر بھی اس کو ملا ہے۔ دوستو، امریکہ کے اندر یہ جو چیز آج موجودہ صورتحال میں آگ کی شکل میں پھیلتی جا رہی ہے، غزہ فلسطین سے جوڑ کر، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ امریکہ فلسطینی مظلومین کے خون میں اس کا بھی برابر کا شریک رہا ہے، یہ شخص رو رہا ہے، عذاب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو، ہمیں ظلم کرنے سے بچنی چاہیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ جس نے بھی ظلم کیا ہے، اس ظلم کی سزا اس دنیا کے اندر بھی اس کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم زیادتی سے بچنے کی ہم سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ امریکہ کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر یہ جو آگ پھیلی ہوئی ہے، اس آگ کے لپیٹ میں وہاں کے معصوم جانور، شیر، چیتے، بھالو، ہرن آ رہے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ معصوم بے زبان جانور بھی اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں اور جلتے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں فوٹوز، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی پورے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔